آپ کی خوشی. چلے میں آگے دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر احسان تابر صاحب کو کہ وہ اپنی نگارش پیش کریں. جی ڈاکٹر صاحب اپنا مائک آن کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب مائک کا بند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر آپ ٹھیک ہیں تابر صاحب؟ آپ کی سے طبیعت کیسی؟ مکمل طور سے نہیں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر و احسان ہے کہ پہلے سے بہتر ہے. لقاحت باقی ہے، بس آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. آج میں چاہوں گا کہ اردو فکشن نگار حسین الحق کے ناول بولو مت چپ رہو پر گفتگو کروں. اور یہ ناول کس معیار کا ہے، میری نظر نے کیا دیکھا کیا پرکھا. ڈاکٹر حسین الحق اردو فکشن کا ایک بڑا نام ہے اور ہندوستان میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ ہے ڈاکٹر حسین الحق. اردو ناول کی تاریخ اگر بہت طویل نہیں تو بہت مختصر بھی نہیں ہے. اس کے دامن میں امراؤ جان ادا سے بولو مت چپ رہو تک درجنوں اچھے ناول موجود ہیں. اردو ناول کی تاریخ بہت آسانی کم سے کم 3 ادوار میں منقسم کی جا سکتی ہے. ترقی پسند تحریک سے پہلے، ترقی پسند عہد میں، ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد. پہلے عہد کے ناولوں کا بنیادی اختصاص غالباً یہ رہا کہ وہ داستانوں سے الگ ہٹ کر موضوع اور اسلوب کا ایک نیا نگار خانہ ترتیب دینے میں مصروف رہے. اسی لیے ابن الوقت امراؤ جاندا شریف زادہ سے گودان تک اس کی کوشش بہت واضح نظر آتی ہے کہ قصے کے موضوعات تخیلاتی اور داخلی کم ہوں اور حقیقی و خارجی زیادہ. یہی وجہ ہے کہ صرف ابن الوقت امراؤ جان ادا جیسے ناول ہی نہیں بلکہ گودان جیسے ناول بھی، جو کسی اشتراکی حقیقت نگاری کی ترجمان نہیں کرتا اور سیاسی طور پر گاندھیائی فکر کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ بھی موضوع اور اسلوب کے لحاظ سے اپنے آپ کو داستانوں سے ممیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ترقی پسند عہد میں جو ناول لکھے گئے ان میں بنیادی طور پر نظریاتی وقوع موجود ہے اور کہیں کہیں فن کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا بھی ہے، مگر اس کے باوجود موضوع اور اسلوب دونوں لحاظ سے ترقی پسند ناول اپنے سے پہلے کے ناولوں سے منفرد نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر کرشن چندر کا شکست انداتا، عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، خواجہ احمد عباس کا انقلاب، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی وغیرہ پیش کیا جا سکتا ہے. ترقی پسند تحریک اور غیر ترقی پسند تحریک کے درمیان ایک زمانہ آزادی کے بعد کا بھی خاصا اہم ہے، جس میں اچانک نظریاتی شکست و ریق کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور جس کے نتیجے میں ہم وحشی ہیں اور انسان مر گیا وغیرہ جیسے ناول سامنے آئے. مگر یہ جذباتی دور جلد ہی گزر گیا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آگ کا دریا، آنگن، اداس نسلیں وغیرہ جیسے بہترین ناول لکھے گئے جو موضوع اور اسلوب دونوں لحاظ سے غیر ترقی پسند آہنگ کا پتہ دیتے ہیں اور اردو میں بہترین ناول نگاری کا معیار بنتے ہیں. یہ ساری رودات 1960 تک کی ہے. 1965 آتے آتے حلقہ ارباب ذوق کی وہ فکر جو ترقی پسند تحریک کے عروج کے دنوں میں دبی دبی سی تھی، اپنی پوری قوت کے ساتھ سر اٹھاتی ہے اور نتیجتاً سوغات کا نئی نمبر
سامنے آتا ہے، اور پھر 1966 میں شب خوں کا اجرا ہوتا ہے۔ یہ دور بنیادی طور پر جدیدیت اور جدید اردو افسانے کا عروج کا دور ہے۔ ہر تجرباتی دور کچھ دنوں تک افراد تفرید کا نمونہ تو پیش کرتا ہے۔ 1966 سے 75 تک یہ نمونے اردو ادب کو بھی دیکھنے پڑے، مگر 1975 آتے آتے افسانہ نگاروں کی ایک نئی پوٹ سامنے آئی، جس میں سلام بن رزاق، انور خان، قمر احسن، شفق، شوکت حیات، عبدالصمد اور حسین الحق معیار و اسعد کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ مذکورہ بالا افسانہ نگاروں میں سے زیادہ تر ناول بھی لکھے ہیں، مثلا شفق کا کانچ کا بازیگر، قمر احسن کا آگ الو صحرا، انور خان کا پھول جیسے لوگ، عبدالصمد کا دو گز زمین اور حسین الحق کا بولو مت چپ رہو۔ مذکورہ بالا آخری ناول بولو مت چپ رہو اس وقت راقم الحروف کا موضوع گفتگو ہے۔ یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ آگ الو صحرا کا بیانیہ علامتی ہے، کانچ کا بازیگر کا بیانیہ تمثیلی ہے، اور پھول جیسے لوگ ایسے موضوع کے اعتبار سے فلمی نگار خانے کی پرانی کتھا دہرانے کے سبب بہت زیادہ موضوع نہ بن پایا، لہذا دو گز زمین اور بولو مت چپ رہو دو ہی ایسے ناول ہم جانتے ہیں جن کا بیانیہ علامتی، تمثیلی اور تجریدی نہیں ہے، اور جو موضوع کے لحاظ سے بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اردو فکشن نگار حسین الحق کا ناول بولو مت چپ رہو اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ایک بالکل ہی نیا اور اچھوتا موضوع چنا گیا ہے، جو میرے علم کے مطابق اب تک اردو ناول نگاروں کا حصہ نہیں بن سکا، یعنی اردو پرائمری تعلیم اور اساتذہ کا مسئلہ۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پرائمری تعلیم کی حیثیت نیو کی اینٹ جیسی ہے، اگر نیو درست ہوگی تو پوری عمارت درست ہوگی، اور اگر نیو میں کوئی خرابی ہے تو پوری عمارت کا خدا ہی حافظ ہے۔ حسین الحق نے آزادی کے بعد اس کی عکاسی کی ہے اور دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جس ادارے پر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے، وہ ادارہ، اس ادارے کو چلانے والے اور اس ادارے سے منسلک حضرات کس قسم کی بدعنوانیوں کا شکار ہیں اور کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، صرف ابتدائی تعلیم کو پیش کر دیا گیا ہو، بلکہ اس ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو سرکاری، پرائیویٹ اور مشن اسکولوں کی 3 سطح ہے، اور ان تینوں سطحوں کی وجہ سے ہماری آئندہ کی نسل جس طرح خانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کی طرف بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ بولو مت چپ رہو کا مرکزی کردار افتخار الزماں آزادی سے پہلے انقلابی تھا، آزادی کے بعد اسکول ماسٹر ہو گیا اور اردو ٹیچر ہونے کے ناطے مولوی صاحب کہا جانے لگا، اور مولوی صاحب بگڑتے بگڑتے مولی صاحب ہو گیا۔ انقلابی اسکول ماسٹر، مولوی صاحب اور مولی صاحب، یہ چاروں مراحل ہماری قومی زندگی کا ایک بڑا ہی بے لاگ اور حقیقت پسندانہ مطالعہ اور تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ آج سچ مچ یہی صورتحال درپیش ہے، اور انقلاب سے تدریس تک یہی زوال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ افتخار الزماں کا قصور کیا ہے؟ صرف اتنا کہ وہ اصول کے تحت جینا چاہتا ہے، ایمانداری کا اصول، ایک بہتر صورتحال کی تلاش میں سرگردہ ہے،
مگر افتخار دورہ کو یہ معلوم نہیں کہ حالات کے بدلاؤ میں ایمانداری اور بہتر زندگی ان دونوں کے معنی بدل گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پچھلے معنی کی تلاش کرنے والے افتخار الزما کو تو وہی سب کچھ جھیلنا ہی ہوتا ہے اور وہ جھیل رہا ہے، مگر اس میں ایک نقطہ خاص یہ ہے کہ اس نے جملہ لکھوایا ہے اور وہ جملہ ہے بولو مت چپ رہو، اور اس کا فیصلہ بچوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس جملے کو کیسے لکھیں گے۔ بولو مت چپ رہو یا بولو مت چپ رہو، یہ امید کی بہت ہلکی سی کرن ہے، مگر شاید اس کی مثال اس جگنو کی ہے جو انتہائی اندھیرے میں بھی اپنی معنویت سے دل برداشتہ نہیں۔ اس اندھیرے میں ایک کرن کیلاش مہتو بھی ہے جو افتخار الزما کو بتاتا ہے کہ ہم نکسل پارٹی میں آ گیا ہوں۔ پتہ نہیں کیلاش مہتو یہ جانتا ہے کہ نہیں، اور ناول میں بھی اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ کیلاش مہتو نکسل ازم کے اصولوں سے کس حد تک واقف ہے۔ ممکن ہے کہ وہ واقف نہ ہو، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ مہتو یعنی گوالا یعنی ہمارے سماج کا پچھڑا طبقہ اس گروپ کے ساتھ ہے جو انسانوں کو اس کے جینے کا حق دلانا چاہتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب روس وغیرہ میں یہ طاقت ناکام ہو چکی تو ہندوستان میں یہ کیا کام کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب وقت دے گا۔ ابھی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے حقوق کو پانے کے لیے سوچیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ صحیح غلط کا معاملہ تاریخ طے کرے گی، اور بولو مت چپ رہو میں بھی کوئی ایسا بیان نہیں ہے جو کیلاش مہتو یا نکسل ازم کی مخالفت یا حمایت میں کہا جا سکے۔ یہ ایک تعارف ہے ان طاقتوں کا جو ہمارے قصباتی علاقہ کے معصوم اور ناواقف لوگوں کو بھی متاثر کر رہی ہیں اور جینے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ کیلاش مہتو اور افتخار دولہ کے علاوہ رام ناتھ بھٹاچاریہ، عجائب سنگھ رامیشور، سید عزیز احمد، سیٹھ چندر راجیشور سنگھ، نیتا جی، حاجی برکت اللہ، کلیم صاحب، رام جی بنیا، ڈی ایس پی بھائی، کامریڈ آفتاب، ظفر ماسٹر، زین العابدین، دامودر پاٹھک، انصار محمد، ایم ایل اے، ڈی ای سی صاحب اور اسکول انسپکٹر صاحب جیسے متعدد کردار سامنے آتے ہیں۔ بعض کردار شروع سے آخر تک فلیش بیک میں دھماکے کرتے ہیں جیسے اسکول انسپکٹر صاحب، اور بعض کردار ایک مرکزی کردار یعنی افتخار الزما کے خیال کو آگے بڑھانے کے لیے خام مواد کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی حاضری لمحاتی اور عارضی ہے، مگر اس کے باوجود اہم اور ناقابل فراموش ہے۔ ویسے اگر کرداری نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو بولو مت چپ رہو کو علی پور کا ایلی کے ذیل میں رکھا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی سارا قصہ ایلی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور یہاں بھی سارا قصہ افتخار الزما کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر کرداری نقطہ نظر کو کنارے کر دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ناول کا بنیادی مقصد کردار سازی ہے۔ کردار سازی ہے ہی نہیں ہے، لہذا یہ ناول کرداروں کے ذریعہ لکھا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ اس ناول میں نظام کے بخیے ادھیڑے گئے ہیں، اور اس لیے جو بھی کردار آیا ہے وہ اس نظام پر تنقید کے سلسلے میں جس حد تک اور جتنی دیر تک معاوض رہتا ہے موجود دکھائی دیتا ہے، اور پھر دوسرے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔
یعنی کردار اس میں بنیادی طور پر صرف تین ہے. ایک افتخار الزماں جو اپنے اصولوں پر اٹل رہنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا اس کا ہمزاد جو ہر فرد کے اندر موجود ضمیر کی علامت ہے. اور تیسرا اسکول انسپکٹر جو آدمی کی اس پستی کا استعارہ ہے جہاں پہنچ کر ایمانداری اور اصول وغیرہ کی ساری باتیں ہوائی اور خیالی بن جاتی ہیں. اور اس طرح افتخار الزماں، اس کا ہمزاد اور اسکول ماسٹر، یہ تینوں مل کر اس ایک انسان کی کہانی بن جاتے ہیں جس میں ایگو اور سپر ایگو دونوں موجود ہیں اور موقع موقع سے ایک دوسرے سے زور آزمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معلوم ہوا کہ بولو مت چپ رہو ایک طرف نظام کی کہانی ہے تو دوسری طرف انسان کی کہانی. نظام سے انسان بنانا ہے اور انسان جو کسی نظام کو بناتا ہے اور توڑتا بھی ہے. دنیا کا ہر بڑا ادب اسی نظام اور اسی انسان کی کہانی کہتا ہے. اور اسی لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ بولو مت چپ رہو اچھے اور بڑے ادب کے مین اسٹریم کا ایک حصہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بہت سے دھارے ایک ساتھ بہتے ہیں تو کسی دھارے کا سرجوش بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا بہت کم. وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ بولو مت چپ رہو کا سرجوش طاقتور ہے یا کمزور. فی الحال میں اپنے گفتگو کا سرا گزشتہ سطور سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ عبدالصمد کا ناول دو گز زمین اور ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ اردو فکشن نگار حسین الحق کا ناول بولو مت چپ رہو دونوں میں وضاحتی بیانیہ کا استعمال کیا گیا ہے. مگر ان دونوں ناولوں کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دو گز زمین ایک ہموار ندی کی مثال ہے جو ایک انداز سے بہتی چلی جا رہی ہے. اس میں کوئی لہر نہیں اٹھتی اور اس کا اسلوب کوئی سرجوش پیدا نہیں کرتا، جبکہ بولو مت چپ رہو کا اسلوب ایک پہاڑی ندی کی طرح اچھلتا کودتا آگے بڑھتا ہے اور اپنے دامن میں علامت، استعارہ، تشبیہ کے موتی بھی سمیٹتا چلتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شعر و افسانہ کو اپنے قاری تک انسان کی جان اور عزت کے ضیاع کا جو درد پہنچانا ضروری اور لازمی ہے وہ درد بھی پہنچاتا ہے. اس ناول کا یہی خاص امتیاز ہے اور یہ دونوں ناول دو گز زمین اور بولو مت چپ رہو پڑھنے لائق ہے اور یہ پڑھا جا سکتا ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر احسان ثابت صاحب، عہد حاضر کے ایک بہترین تبصرہ نگار. ڈاکٹر احسان ثابت صاحب عہد حاضر کے بہترین تبصرہ نگار کے سامنے اپنی نگارش پیش کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب آپ ان کی نگارش پہ تبصرہ کریں. تبصرے پر تبصرہ جی جو بالکل، اہمیت دونوں کا حامل ہوگا. عہد حاضر کے دونوں کیا ہے کہ بہترین تبصرہ شبیر نگار. بھائی سے سیکھنے کا موقع بہت کچھ ملتا ہے نا. بے شک بے شک، سوچ کے کئی در کھلتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت جی بہت ڈاکٹر صاحب. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی عمدہ مضمون. منیر نیازی کے ایک شعر سے میں بات شروع کروں گا. منیر نیازی کا جو شعر ہے اس آپ کے تبصرے پہ، آپ کے مضمون پہ اس کا انطباق ہوتا ہے. ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے. واہ، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے حشر اٹھا دینے والا
جو جناب حسین الحق صاحب نے بولو مت چپ رہو میں پیش کرنے کی کوشش کی. استحصالی نظام کے خاتمے کی بےتاب تمنا ہے جو ہر ادیب اور شاعر کو اور دانشور کو گویا سوچنے پہ اور نعرہ مستانہ بلند کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. تو یہ ناول مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ کہ سمجھے میں نے پڑھ لیا. اس قدر عمدہ اور جامع تبصرہ نما مضمون ہے جس کے کرداروں پہ بھی جو زیادہ نہیں ہے، یہ کرداری ناول بھی نہیں ہے، ورنہ ہمارے بہت سے ناول نگار ایسے ہیں جو قاری کو کرداروں میں الجھا دیتے ہیں. الجھا دیتے. حسین الحق کرداروں میں الجھانے کے بجائے موضوع کی اہمیت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک بہت عمدہ کاوش ہے. یہ جو مضمون ہے دراصل اس کی بنیاد تقابلی مطالعے کی بھی ہے، جہاں وہ 2 گز زمین کے حوالے سے عبدالصمد کے ناول کا تقابل حسین الحق کے ساتھ کر رہے ہیں، بولو مت چپ رہو. اب اس کو خود ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے بھی اس کی جو لائن ہے، اس کی جو فریز ہے، اس میں وقفہ دے کے ایک نئی معنویت پیدا کی ہے. اور یہ بات میرے بھی ذہن میں آئی اتفاق سے. نام تو یہ ہے کہ بولو مت چپ رہو، لیکن بولو دو معنی. مت چپ رہو نئی معنویت پیدا کر دیتا ہے کہ بولنا چاہیے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، جیسے فیض نے کہا. تو یہ بولنے کی ایک قدر و قیمت ہے. پرندے چہچہاتے اچھے لگتے ہیں، بچے شرارتیں کرتے اچھے لگتے ہیں، اور شاعر ادیب نعرہ مستانہ بلند کرتے اچھے لگتے ہیں. اگر یہ خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ ظلمت کی حکمرانی ہوگی اور اندھیرا حق طرف چھا جائے گا. تو یہ فن پارے کی چھان بین کرنا، اس کا مطالعہ و تجزیہ کرنا، اور اس کے پس منظری ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پس منظر سے، جیسے ایک کرکٹ میں فاسٹ بالر ہوتا ہے نا، دور سے دوڑ کے آتا ہے، تو انہوں نے بہت آغاز سے ناول کا سفر ہے اس کو اختصار کے ساتھ قاری سے متعارف کرایا، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آئے ہیں. یعنی پس منظری مطالعہ یہاں بے سود نظر نہیں آتا کہ لکھنے والے نے محض اپنے مضمون کو طوالت دینے کے لیے پس منظر بیان کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اسے انٹر لنک کیا ہے بولو مت چپ رہو کے ساتھ. اور پھر اس میں سے ایک ناول جو اس سے پہلے لکھے گئے عبدالصمد کے ناول کے ساتھ اس کے تقابل کیا، ایک کمپیریٹیو سٹڈی ہے جو اس مضمون میں ہمیں برابر دکھائی دیتی ہے. اور اس میں ایک شخص ہے، ایک کردار ہے کہ افتخار الزماں جو مولوی صاحب بھی ہے، پھر مولوی صاحب بن گیا، اور پھر اسکول انسپیکٹر ہے. تو یہ وہ کردار ہے افتخار الزماں کا، جو اس کا قصور کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا ایک استفساری لب و لہجے کے ساتھ، کہ اس کا قصور کیا ہے کہ وہ اصول کے تحت جینا چاہتا ہے. تو یہ اصول کے تحت جینے دیتا کون ہے اس معاشرے میں، جس طرح کے معاشروں میں ہم زندہ ہیں. 3rd ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں، وہ ہمارے بہت سے مسائل مشترک ہیں. تقریباً حقوق کو پانے کے لیے جو کاوش ہے وہ بہرحال اس ناول کی ایک تخصیصی جہت ہے، اور اسی لیے شاید کالم نگار نے قلم بھی اٹھایا کہ بولو مت چپ رہو میں فرد کو موجود کی تلخ ماحول سے چھٹکارا دلانے کی کاوش دکھائی دیتی ہے اس میں، جو میں سمجھ پایا ہوں سر کے اس مضمون کے تناظر میں، کہ یہ لائن بجائے خود ایک اعلان ہے، اور اس میں ڈاکٹر احسان تابش صاحب کی اپنی آواز بھی شامل ہو گئی ہے کہ نظام کے بخیے ادھیڑ دینے کے لیے وہ تگدو کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ نظام بدل جائے. ادیب شاعر کوئی بھی ہو، شاعری کرے، نگار افسانہ لکھے، ناول نگار ناول لکھے، یا مضمون نگار مضمون لکھے، تو بنیاد یہی ہے کہ ماحول بدل جائے. یہ
तलखो तारीख जो अहवाल हैं ये शीरीं या अहवाल में बदल जाएं और रोशनी आम हो जाए। मा फौकुल फितरत किरदार इसमें नजर नहीं आते, ना इसका बयानिया मा फौकुल फितरत है। और यही इस नॉवल का हुस्न भी है। और नॉवल निगार के साथ साथ डॉक्टर एहसान ताबिश साहब का लिसानी शऊर भी और उनका तज्जिया करने का तौज़ीही मुताला, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो उन्होंने किया है। और इसमें अगर हम आज के जदीद तर तनकीदी तनाजुरात जो फ्रेंच राइटर्स के हैं, जिसमें वो तहरीर के बजाय वो तकल्लुम की बात करते हैं, तकरीर को ज़्यादा फौकियत देते हैं तहरीर के मुकाबले में, तो यहाँ भी एक स्पीच के ज़रिए जो डॉक्टर एहसान ताबिश ने लिखा हुआ था, उसमें मैं समझता हूँ कि वो एक द्वादशाह हो गया है कि उन्होंने मजमून लिखा तबसरा, लेकिन उसे पढ़ के सुनाया है, तो ये एक तकल्लुमी जाविया जो है उसमें पैदा हो गया। और स्पीच एलिमेंट के साथ जो है तहरीर को एक और नुमाया जहत के साथ इसमें बड़ा उम्दा रवायत आगाह नक्काद हैं डॉक्टर एहसान ताबिश साहब। उन्होंने नावल बेशक की रवायत को इस से इख्तिसार से बड़े नावलों की बात करते हुए आगे बढ़ाया। और जब वो किसी एक नावल, किसी एक फन पारे की जेहतों और उसकी पत्तों को खोलते हैं, तो फिर उन्हें बड़ी आसानी हो जाती है कि वो जबर के इस तनाव को कम कर सकें जो इस नावल निगार का मंशा भी है। वो चाहता है कि ये निज़ाम बदले, इसमें जो तलखियाँ हैं, इसमें जो कड़वाहटें हैं, इसमें उसकी जगह शरीनी आ जाए, लताफत आ जाए, रोशनी आ जाए, और वो बातें आ जाएं जो जिसकी तमन्ना हर अदीब को होती है। और मैं समझता हूँ कि ये तरक्की पसंदाना तर्ज का एक नावल है। और डॉक्टर एहसान ताबिश साहब का अंदाज भी कम अज कम इस मजमून में मुझे एक बड़े जर्री तरक्की पसंद का नजर आया है कि वो नावल निगार के हम आवाज हो गए। वो जो नावल निगार ने बातें की होंगी नावल में, उन्हें अपने पैराए में, अपने अल्फाज में, अपनी खूबसूरत आवाज में जब पेश किया है, तो उसमें नए रंग उभर आए हैं। और वो रंग बड़े चोखे हैं, बहुत उम्दा है, बड़े जाज़बे तवज्जो हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत गुलहाए तहनीयत पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छा उस पर मजमून लिखा है। मुझे कम से कम ये इंस्पायरेशन ज़रूर हुई है, एक अच्छे तबसरे की, एक अच्छे मजमून की ये खूबी होती है कि उसको पढ़ के, उसको सुन के असल मतन पढ़ने की जानब बंदा मुतवज्जे हो। तो मतन और मातिन का जो मुताला है ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो कम से कम ये एहसास मेरे अंदर उजागर हुआ है कि मुझे हुसैन उल हक साहब के इस नावल को बतौर ख़ास इस तबसरे की रोशनी में ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। का खैर। अल्लाह जी ताला को सलामत रखे, मुख्तसर मगर जाने। और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस नावल की अहम बारीकियों को और उसके मौजू को न सिर्फ समझा, बल्कि बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। ये बहुत बड़ी बात है। और शुक्रिया। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा आप सेहतमंद रहे। और सर, आपसे गुजारिश है कि मैंने एक मैसेज किया था, आपने देखा नहीं है लगता है, मसरूफियत के बिना पर। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें ताकि मैं अपने 2-3 अफसाने आपको भेज सकूं। जी रईस, जी मैं शेयर कर दूंगा। हाँ और इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा अच्छा। कि डॉक्टर साहब आप हस्बे रवायत आज के प्रोग्राम के तवसत से आप कोई नई किताब, कोई नया रसाला, कोई नई शख्सियत, कुछ नया मुतारफ जो करवाते हैं, अगर आप कुछ इस हवाले से जरूरी है। डॉक्टर जी शबीर डॉक्टर अहमद साहब। फारूक साहब, मैं आपसे भी मुल्तमस हूँ कि अगर कोई जी, किताब, रसाला या कोई ये है तबसरा कि कुछ। आप इस प्रोग्राम की जिस्तें जो हैं वो बहुत मुतनबे हैं।
एक तो ये मौलाना हाली से मंसूब प्रोग्राम है और 158वां प्रोग्राम है, एक अचीवमेंट है। तो मौलाना हाली हमारे बुजुर्गों में हैं जिन्होंने उर्दू अदब को जिद्दत की तरफ लाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। आज उन्हें खराज तहसीन पेश करने का जो इख्तिमाम किया गया वो बड़ा खुशकुन है। फिर मैडम रुबीना ने और एक और हमारी मोहतरमा ने जिस तरह एक मुख्तसर सा एक बयानिया अमीना यूनुस साहिबा ने पेश किया, वो बड़ी खूबसूरत बातें थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग से चिराग जलाए जाए, उस रोशनी को आम किया जाए जिस पे इकबाल ने कहा था कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये मजमून रोशनी फैलाते हुए मजमून है। खराज तहसीन हम क्या पेश कर सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुहसिन इंसानियत को। हम तो बस जिक्र कर सकते हैं और उस जिक्र की कोशिश कर सकते हैं, बाकी जिस बेशक। पे खुद अल्लाह भेजे हमारी क्या मजाल कि हम उसकी शायान शान पे बात कर सकें। हाँ, अपना एक जिसे सूद की अट्टी लेके हम जरूर हाजिर हो सकते हैं। वो मैडम, दोनों जो मैडम है मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा ने भी और अमीना यूनुस साहिबा ने भी कोशिश की, और गुलजार आसिम साहब का बड़ा अच्छा दिलकश अफसाना नफ्सियाती जाविये लेता हुआ और जहनी और तबई जो पेचीदगियां हैं उनको गोया दायरों में समेटता हुआ, फिर उनके लिए एक तमन्ना करता हुआ कि ये दायरे खत्म हो तो ये अंदर के दायरे हों या बाहर के दायरे हों, ये किसी शहर के हों या दिल का भी एक शहर होता है तो उसमें भी दायरे बन जाए तो फिर बंदा एक महदूद सोच का, महदूद जहन का मालिक हो जाता है। तंग बेशक। दस्ती और उस हिस्सा बन जाती है, और तंग ख्याली जो उसका हामिल शख्स होता है उस वो काबिल कबूल नहीं होता मुआशरे के लिए। बहुत ही उम्दा अफसाना था। और फिर डॉक्टर साहब एहसान दाबिश साहब ने जो हुसैनुल हक साहब के बोलो मत चुप रहो नॉवल पे जामे, मैं इसे तबसरा नहीं कहता, एक तनकीदी मजमून है जो उन्होंने पस मंजर और पेश मंजर दोनों के साथ उन्हें हम आमेज करके पेश किया है। बहुत ही उम्दा है। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ गो कि ये सफ़र जारी रहे जिसमें नई बातें सुनने का, नई शख्सियात से मिलने का, उनके अफकार के बारे में जानने का मौका मिला। मुझे इंस्पायरेशन ज़रूर हुई है इस हवाले से, ख़ास तौर पे डॉक्टर एहसान ताबिश साहब के इस मजमून से कि नावल पढ़े जाएं, हुसैनुल हक साहब जैसे नावल निगार को पढ़ा जाए। बोलो मत चुप रहो बड़ा जुमानवियत, बल्कि इससे ज्यादा मानवियत का हामिल नाम है। नाम में बहुत कुछ होता है जी। ये उन्होंने नाम जो रखा है उसकी परतें भी डॉक्टर साहब ने अपने मजमून में खोली हैं। अरहम रोहान साहिब और मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा के लिए खास तौर पे दुआएं हैं कि वो हम सुफन साज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, असली कार प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रही हैं, और ख़वातीन के लिए भी अलग प्रोग्राम होता है। फिर जी खास शख्सियत को लेकर उस पर बात करने का जो एक पैराया आपने मुतारफ कराया है, ये सारे पहलू ऐसे हैं जिनकी तहसीन बनती है, दाद देनी चाहिए। आपका बहुत बेशक। शुक्रिया। जी हमारी बहुत भी शुक्रिया। खुशकिस्मती है कि आप लोगों, आप सब हजरात और अहदे हाज़िर की बेहतरीन शख्सियात के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, हमारी खुशकिस्मती है। जी बद अरहम। सलामत जी रहना। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बल्कि जी डॉक्टर एहसान ताबिश साहब की बतौर 100 बातों की एक बात कहना चाहूँगा। वो ये कि डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, आपको मैंने डॉक्टर शबीर साहब का नंबर सेंड कर दिया है और डॉक्टर साहब को आपका। जजाक जजाकल्ला। और दूसरी बात ये कि जिस तरह डॉक्टर तारिक अजीज साहब का जो एक जुमला था, उनका आगाज और इख्तिताम, ये देखती आंखों और सुनते कानों से तारिक अजीज का सलाम पहुँचे, और एंड पर फिर वो पाकिस्तान और जिंदाबाद का नारा जो डॉक्टर हारून रशीद वसम साहब भी अक्सर अपनी, बल्कि हर गुफ्तगू के आखिर पे वो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो एक अभी और एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू का जो इख्तितामिया है
وہ ہم آپس میں بھی اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ایک یونیک قسم کا ان کا انداز ہے، اور وہ اس کے لیے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ جو آپ جزاک کا یہ اللہ جملہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، 100 آپ کا بات کی بہت ایک بات۔ شکریہ۔ ہاں جی، میں وہی تو کہہ رہی، عہد حاضر کے بہترین تبصرہ نگار جو سامنے موجود ہے ڈاکٹر اور صاحب کا ان جو کے جی اینڈ پہ بالکل۔ شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ میں اکثر بینا سے جب بات کرتا ہوں اینڈ پہ کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے تکیہ کلام آپ بہت مشہور ہو گئے۔ اپنی پہچان ہے، منفرد ہے۔ تو بہت جیسے شکریہ میں آپ۔ کہتا ہوں 100 بات کی ایک بات۔ 100 بات کی ایک بات۔ شکریہ۔ تو ڈاکٹر فاطمہ گل سے ایک دفعہ میری بات ہوئی، تو وہ کہتی کہ مجھے نا جب وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک بات، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کا جو تبصرہ ہے اس کام پر نہیں رہے۔ تو آپ سب کی آمد کا، اس پروگرام کو سجانے کا بہت شکریہ۔ اور آج کے پروگرام کے ساتھ جو کل کا پروگرام ہے سر، وہ ہم نے ایک کال کے لیے رکھا ہے، اور پرسوں فاطمہ سیہ بگیا جو ہمارے عہد کی عظیم نثر نگار تھے ان کے حوالے سے، اور جمعرات کو 3 کتابیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ روبینہ صاحبہ دعا فرما دے۔ آپ فرمائیں، آپ تو بہتر تو ہاں ڈاکٹر ربیو خان، ڈاکٹر جی خان آپ تابش صاحب آپ سے ہی ہاں جی۔ مدعو ہوں، آپ ہی دعا فرمائیے، اور اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ یا رحمان و رحیم، آپ جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ یا رحمان و رحیم، آپ جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ ابھی سب خوف کے دلدل میں پھنسے ہیں، یا رحیم و کریم ہمیں دلدل سے، خوف سے نجات دیجیے۔ آپ رزاق ہیں، ستار ہیں، بے شک ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ ہر سوالی کی پکار سننے والے اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ فضل و کرم کے دروازے کھول دیجیے، عید کا دائی بنا دیجیے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کیجیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کیجیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کیجیے۔ سچ کی راہ پر چلنے والا بنا دیجیے، محبت کا سپاہی بنا دیجیے۔ آپ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، ہم سب کو اردو کے شر سے بچا لیجیے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دیجیے، مشکلوں کو آسان بنا دیجیے۔ اے مالک کن فیکون، زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھیے۔ کردار کو بلندی عطا کیجیے، برائی سے دور رکھیے، اور ایمان کی راہ پر چلنے والا بنا دیجیے۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کو اندھیرے سے نکال دیجیے، اے پروردگار رحمت نازل فرما دیجیے۔ بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، آپ سے امید ہے کہ آپ سب کچھ عطا کر دیجئے۔ زندگی سکون چاہتی ہے، سکون عطا کر دیجئے۔
سکون عطا کر دیجئے، نیک اور صالح اولاد کو بنائیے، اچھے لوگوں کا دوست بنائیے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الدین، عذاب السکرات۔ یا اللہ ہمیں سارے عذابوں سے محفوظ رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا والحمد للہ۔ جی آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر کبھی۔ اور چلیے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ بہت اللہ شکریہ آپ حافظ۔ کی آنے کا، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔ آمین۔ آمین۔